الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. हर किस्म के हमद सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने हमें अल्लाह की मोहब्बत के बारे में जो उसकी अपने बंदों से है आगाही दी है। हमें बताया है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कितना प्यार करते हैं और कितना अल्लाह अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा किराम के लिए जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में
ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دوستی لگانے کا طریقہ اور سلیقہ بتلاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں یہ بات سنا ہے کہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے، یعنی تقویٰ کا حکم دیا ہے اور اس کو اختیار کرنے کا کہا ہے۔ اور انسان اس رمضان میں یا رمضان المبارک کے مقدس ساعتوں میں سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گروم کرتا ہے، اللہ کی قربتوں کے رستوں کو تلاش کرتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت سی بات، خوبصورت سی آیت ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہوتے ہیں، اے بندو میری بات ذہن میں رکھنا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نے میری نافرمانی کی اور میری بات کو نہ مانا تو ذہن میں رکھنا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ فرماتے میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ تم میری نافرمانی کرو۔ گویا کہ اللہ کی منشا، اس کی رضامندی یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میری نافرمانی نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے مجھے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں۔ اگلا جملہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میری فرما برداری کریں، اور اگر میری فرما برداری کریں گے تو میں ان کا قدردان ہوں گا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اگر تم میری بات کو مانتے رہو، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، میری بات کو مانتے رہو اور جس سے میں نے روکا اس سے رکتے رہو تو میں تمہیں کوئی تکلیف دوں، مجھے کیا مسئلہ، مجھے کیا پڑی ہے؟ مجھے قطعی طور پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں تکلیف دوں، کیونکہ میں تو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ سے بڑا کوئی قدردان، اللہ سے بڑا انسان کے لیے اس سے محبت کرنے والا، اپنے آپ کو پھیلا کے بیٹھنے والا وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ایک بندہ اللہ کی طرف ایک بارش چلتا ہے اللہ اس کا ایک ذرا آگے بڑھتے ہیں، ایک بندہ چل کے جاتا اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے میرا بندہ میرے پاس آئے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی منشا اور رضامندی یہ ہے کہ بندے اس سے دوستی لگا کے رکھیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی یہ چاہت ہے اور اس کی منشا ہے کہ بندے میری فرما برداری کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں بالکل دو ٹوک اللہ کی مرضی کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ مالک ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میں بندوں کی طرف رجوع کر لوں،
ان کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر لوں، ان کی بات کو بڑے کان لگا کے غور سے سنوں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتے ہوئے وہ اپنا پہلو ان کی طرف موڑ لوں۔ اور عزیزان گرامی، حالانکہ اللہ کا اس میں نفع نہیں ہے۔ اگر اللہ رجوع کرتے تو اللہ کا کوئی نفع نہیں کرتے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہمارا، نقصان ہمارا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ ہمارے رازق ہیں، زندگی اور موت کے مالک ہیں، ایون کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اللہ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو خود بلاتے ہیں، آؤ میرے پاس، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے لیے کھڑا ہوں، میں تیرے لیے ہوں، آؤ میرے پاس۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی یہ ہے کہ بندے اس کی بات کو مانیں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات کیا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں اور اس کا ارادہ اور اس کی منشا یہ ہے یا اس کا عمل یہ ہے کہ اللہ ہماری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، میلان رکھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندے بھی میلان رکھیں، میری طرف رجوع کر لیں۔ اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ جو تقاضا ہے، جیسے اللہ خود ہم سے ہماری طرف میلان رکھتے ہیں، ہم سے بھی تقاضا ہے ہم بھی اسی کی طرف میلان رکھیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت میں لینا چاہتے ہیں، ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اس کی محبت میں آ جائیں۔ اللہ اپنے دامن کو بچھائے ہوئے ہیں کہ میرے بندے میرے دامن میں آئے، تو ہم سے تقاضا کہ ہم اس کے دامن میں چلے جائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس رجوع کی، جس کو عربی زبان میں التوبہ بولتے ہیں، اس نے توبہ کی، رجوع کی ہمیں اہمیت کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں کتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کے دامن میں اپنے آپ کو سمیٹ لیں۔ اور اس نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ہم نے اللہ کے دامن میں کیسے آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دامن میں ہی اطمینان لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں ایک مسلمان کو دلی سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کی ابتدا، توبہ رجوع کرنے کی ابتدا، محبت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت میں لینا چاہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ محبت کا ہم سے آغاز کر چکے ہیں، اور ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میری محبت کا جواب محبت میں دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ذات ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے اس غلاموں سے، اپنے ان بندوں سے جس سے محبت کا اللہ دعویٰ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے یہ آفر دے رہا ہوں، اگر وہ بھی مجھ سے محبت کا دم بھریں گے، اگر وہ بھی میری طرف رجوع کریں گے، میرے دامن میں آنا چاہیں گے، تو میں ان کو دونوں ہاتھوں سے ان کو قبول کروں گا، میں ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لوں گا، ان کو اپنی رحمت کے لپیٹ میں لے لوں گا۔ ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ گناہ ہیں، ان کی زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، میرا اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ
کہ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ اس بندے کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال کیا ہیں۔ اس کے اعمال کو جانتے ہوئے اور جو گناہ ہے اس میں سے غلط اعمال، غلط کام ہے، ان سے درگزر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اور اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا کرو۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے 100 دفعہ اس سے رجوع کرتا ہوں، 100 دفعہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، 100 دفعہ اس سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے مالک تیرے علاوہ میرا کوئی قبلہ نہیں، میرے اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ اور اس سے بڑی عنایت کیا ہو سکتی ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اس کے دامن میں آنے کا جو وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک انسان کا موت کا غرغرہ نہیں آتا تب تک اللہ فرماتے میری رحمت کے، میری توبہ کے، میرے رجوع کے، میرے دامن میں سمٹنے کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے گزشتہ جو میں ہم نے ذکر کیا، ایک مسلمان ایک آدمی کے سامنے جو اس کی موت ہے، اس کی جنت اور جہنم دونوں قریب ہیں، صرف اس کے ایک سانس کے فاصلے پہ ہے۔ جیسے ہی اس کا سانس اکھڑے گا تو اس کا پتہ چل جائے گا وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ تو عزیزان گرامی، توبہ اس کا وقت، اللہ کے رحمت میں سمٹنے کا وقت، وہ ہماری موت تک ہے، جب تک یہاں سے جان نہیں نکلتی، موت کا غرغرہ نہیں آتا تب تک ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں اس بات کو ایک دو لائنوں میں ہم سمیٹتے ہوئے اپنی اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور بالکل کھلے لفظوں سے، بلکہ آوازیں لگاتے ہیں اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں سمیٹنے کے لیے، اور بندوں سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں جب میں آوازیں لگا رہا ہوں تو تم آتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے بھرپور تقاضا کرتے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح، ذرا اور چلنے کی کوشش تو کرو، ذرا تم میرے کو بڑھنے کی کوشش تو کرو، میں اللہ تمہارے لیے رستے نہ کھولوں اور ان رستوں پہ چلنے کے لیے تمہارے لیے فرشتوں کی معاونت، ان کی مدد نہ بھیجوں تو پھر مجھے کہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ذرا چل کے دیکھو، میں تمہارے لیے ہر طرح کے رستے کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی چاہت وہ بھی ہمیں اس کا بھی احساس ہے، اور ہم سے جو اللہ کا مطالبہ اس کا بھی ہمیں احساس ہے۔ ان دونوں باتوں کو لے کر ہمارا جو اگلا پورشن ہے وہ ہے اس سارے اسکیڈول کو دیکھتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری زندگی کے خطوط کن رستوں پر استوار ہے، ہمارا قبلہ کون سا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس کو ہم نیکیوں کا سیزن کہہ سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب سیزن ہو بزنس کے اعتبار سے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، اس میں پھر بہت کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر انسان سیزن سے بھرپور مستفیض ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آیا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز فرضی نماز ہے، کچھ ایکسٹرا کیا ہم نے، فرض تھا اس کو پڑھنا ہے، رمضان سے پہلے بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، رمضان میں بھی ہے۔ ایکسٹرا اس میں کیا تھا جو کرنے والا تھا؟ وہ ہے نماز میں خشوع خضوع۔ پہلے اگر کچھ کوتاہی تھی خشوع خضوع میں، آپ نماز کے لیے ہم سب کھڑے ہیں، اس میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان کا دماغ کہیں اور جا سکتا، توجہ اس کی بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو احساس ہو کہ میرا یہ سیزن ہے، میں نے اپنے آپ کی نماز کو خشوع خضوع سے بھرپور رکھنا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔
اور عزیزان گرامی، رمضان آیا ہے، رمضان کے ساتھ روزہ یہ لازم ملزوم ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن سیزن نیکیوں کا ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ اس کی پائیداری ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے روزہ رکھنے کے باوجود بھی فضول باتوں سے اجتناب نہیں کیا، فضول کاموں سے اجتناب نہیں کیا، اس کا سوشل میڈیا پہلے کی طرح بالکل چالو ہے، ایکٹیو ہے، اپنی زندگی میں بالکل ویسے کا ویسے چل رہا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود اس کے سارے معاملات ویسے کے ویسے ہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، اس کے جو پروگرامز ٹی وی کے تھے، دیگر معاملات تھے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، صرف روٹین کا فرق پڑا، جو روٹی ہم کھانا 9-10 بجے تھا وہ صبح سے فجر سے پہلے کھا لیا، اپنی اس روٹین میں فرق پڑا، باقی کچھ فرق نہیں پڑا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان ہے، ہم نے جو ایکسٹرا کرنا تھا وہ مہمان کی قدردانی ہے۔ مہمان آیا تھا اور ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کے وقت کو 24 گھنٹے کو، جو 24 گھنٹے میں پہلے بھی مل رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی، آج بھی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، کیا ایکسٹرا کیا؟ گزرتے لمحات کو کیسے ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا، ہم نے کیسے اس کو استعمال کیا؟ اگر کچھ فرق پڑا ہے تو خوش ہو جائیے، اپنے مہمان کی قدردانی کی ہے، اگر نہیں کی تو جس کا مہمان تھا اس کا خدا، اس کا خوف ہمارے سینوں میں رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے دینی ہی ہے، جو نہیں دے رہا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، وہ اپنے فرض کو ادا نہیں کر رہا۔ جو مال دینے والا ہے وہ مال کا، لینے کا اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کو پتا اس نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے اس میں ایکسٹرا کیا کیا، ایکسٹرا کیا کرنا تھا، ہم نے اصل اس کا کیا کیا۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تحفہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑے پیار سے دیا تھا۔ وہ تحفہ پتہ کیا ہے؟ نماز تراویح، جس کا نام سنتے ہی سننا کان سے، لیکن فوری طور پر ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں صرف سنتے ہی کہ تراویح کا نام ہمارے کانوں میں پڑ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ میں 3 دن سے زائد اس لیے نہیں پڑھا سکا، اللہ کو یہ نماز اتنی پسند آئی، مگر اللہ کہیں اس کو فرض نہ کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرواتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں نماز کتنی اہم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اس کے قیام کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جب اس کا قیام ختم ہوا امام کا، وہ اپنے قیام کو تب ختم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تراویح پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں تراویح پڑھو، یہ میں نہیں کہہ رہا، واللہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ یہ کون سا کوئی ڈکی چھپی باتیں ہیں، آپ آج ہی اس کو دیکھ لیجئے، تراویح اس میں جو مسلسل کھڑے ہونے کا وقت ہے 6 ساڑھے 6 منٹ، حد اگر کوئی لمبی رکعت ہو تو 7 منٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم بہت محتاط اندازے اور زیادہ بتا رہے ہیں، 7 منٹ مسلسل ایک رکعت میں کھڑا ہونا، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو رخصت دیتے ہیں، رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، اپنے آپ کو ریلیکس کرو، اگلی رکعت کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دوسری رکعت میں جا کر تشہد پڑھو، پھر اللہ بندے کو مطمئن کرتے ہیں اگلی رکعت میں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ زندگی میں کتنے موڑ، زندگی میں تو کیا ہر دن میں کتنی جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں کتنا کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کے میں کبھی کسی قسم کی پرواہ نہیں۔ اگر پرابلم ہے صرف اس بات پر کہ ہمیں 7 منٹ 8 منٹ مسلسل کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی، اس ساری باتوں کو لے کر ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ دامن بچائے بیٹھے تھے اور ہمارے پاس رمضان کا مہینہ بھیجا تھا۔ اور عزیزان گرامی، ایک مسلمان کو اس روایت کو سن کر کانپ جانا چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے ہیں، آمین کہا. یہ آپ نے روایت بڑی دفعہ سن رکھی ہے. جبریل نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی، جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے صلح نہ کر سکے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کیا کہا تھا جواب میں؟ کیا کہا تھا؟ آمین. فرمایا جبریل جو تو کہہ رہے میں محمد رسول اللہ کی وہی بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بات کی مکمل تائید کر رہا ہوں. رمضان کا مہینہ آئے، اللہ سے صلح ہی نہیں کی. کیا سیزن لگا ہمارا، کیا ہم نے کیا، ہم نے کیا انویسٹ کیا، اور پھر سب کچھ گزرنے کے بعد ہم کو رمضان کا پتہ ہی نہیں لگا. پتہ لگنا کی تو عزیزان گرامی، باتیں اگرچہ تلخ محسوس ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سے، لیکن یاد رکھیے گا جب اس پہ عمل کریں گے، رمضان گزرے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے خود کہیں گے میرے اللہ تو نے رمضان دیا ہے، تیرا شکریہ. میرے مالک رمضان گزر رہا ہے اور تیرا شکر ہے میرے اللہ تو نے مجھے اس رمضان میں زندہ رکھا اور مجھے تو نے توفیق دی ہے. اور اس حوالے سے آخری بات کو یہ ہے، استغفار اور توبہ. استغفار قول کو بولتے ہیں اور توبہ عمل کا نام ہے. ہم اللہ سے معافی مانگتے، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ بات ہے، توبہ استغفار قول کا نام ہے، لیکن توبہ کیا ہے؟ توبہ رجوع اللہ کا نام ہے، عملی طور پر واپس آنے کا نام ہے، عملی طور پر پلٹنے کا نام ہے. گناہ ہو چکے، سو ہو چکے، میرے اللہ اس کو معاف کرنا. اب ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ تیرے دربار پہ آ چکے ہیں. اور عزیزان گرامی، فضیل بن عیاض تو فرماتے ہیں جو بندہ منہ سے توبہ، جو منہ سے استغفار کر ہی جاتا ہے لیکن واپس نہیں پلٹتا، وہ ایسا ہی ہے توبۃ المکذبین. وہ بندہ جھوٹا ہے ایک نمبر کا، جو منہ سے تو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن اپنے کاموں کو ویسے جاری کیے ہوئے. اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا ٹول دیا، پازیٹیوٹی کا ٹول، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ فرماتے ہیں میری طرف آؤ تو صحیح، مجھ سے ایک دفعہ کہو کہ اللہ پہلے اللہ ہم سے صلح کر لیجئے اور آپ اس کے ساتھ میری مرضی کے عمل شروع کر دیجئے اپنی استطاعت کے مطابق. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں نہ تبدیل کر دو تو پھر مجھے کہیے گا. تو عزیزان گرامی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا اور اس سے توبہ کر لی ہے، اس سے صلح کر لی ہے، اور ان تمام تر مواقع کو جو ہمارے لیے صلح کے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. پھر ہم دعا کریں گے یہ استغفار ہے، مواقعوں سے فائدہ اٹھانا توبہ ہے. ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیے اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے رجوع کیجیے، اس سے استغفار کیجیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے صلح کیجیے. اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. السلام علیکم.